دلہن کی نمائش بننا سنورنا اور زیب و زینت خواتین کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں ہے، اس لیے دین اسلام میں اس عمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ البتہ سورہ نور میں خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں کے قریبی حلقے کے علاوہ، جن میں زیادہ تر محارم شامل ہیں، اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں۔ اس سے قبل خواتین کو اس بات پر بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو اپنی اوڑھنیوں سے چھپائے رکھیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کا ایک اجتماعی موقع بن جاتا ہے۔ عام طور پر ہماری شادی کی مجالس یا تو مخلوط ہوتی ہیں یا پھر مرد خود ہی دندناتے ہوئے خواتین کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا حکم سر عام پامال ہوتا ہے۔ اس میں پہلی غلطی تو مردوں ہی کی ہے جو شادی کا انتظام کرتے ہیں۔ انہیں ایک ایسے موقع پر مخلوط مجالس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے جہاں خواتین پوری طرح آراستہ ہو کر آتی ہوں۔ یہ انتظام نہ ہو تو انہیں غض بصر نظر جھکانے کے دینی حکم کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایسے مواقع پر خواتین بھی احتیاط نہیں کرتیں، مگر سب سے بڑھ کر اس موقع پر دلہن کے طور پر موجود لڑکی کا وجود مجسم اس حکم کی خلاف ورزی بنا ہوا ہوتا ہے۔ 16 سنگار کی ہوئی دلہن کو بنا سوار کر سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ زیورات اور لباس کی نمائش کے لیے دلہن کے دوپٹے کو سینے سے ہٹا کر با اہتمام پیچھے کمر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ یوں کھلے گلے اور چھوٹی آستین کے ساتھ ممکنہ حد تک جسم کی نمائش کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ فوٹوگرافر اور مووی بنانے والے سر عام کیمرے کی آنکھ سے دلہن کو ٹٹولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلہن، جسے اس وقت سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی نمائش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ظفر اور انجم۔ ظفر ایک اوسط ذہانت کا حامل نوجوان تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا۔ ماں باپ نے اوسط درجے کے تعلیمی اداروں سے تعلیم دلوائی۔ اس کے ماں باپ میں البتہ ایک خوبی کمال کی تھی۔ انہوں نے ظفر کی تربیت کو مسئلہ بنا لیا تھا۔ خاص کر 2 عادتوں کو انہوں نے ظفر میں بہت پختہ کر دیا تھا۔ ایک یہ کہ زندگی کے ہر واقعے کو مثبت انداز سے دیکھنا ہے۔ دوسرے یہ کہ زندگی میں ہر ترقی اور کامیابی محنت، مستقل مزاجی اور سخت جدوجہد کے بعد ملا کرتی ہے۔ ظفر ابھی زیر تعلیم تھا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، یہ بظاہر ایک مسئلہ لگ رہا ہے، مگر در حقیقت یہ ایک موقع ہے۔ قدرت نے تمہیں ایک موقع دیا ہے کہ تم وقت سے پہلے پختگی کو پہنچ جاؤ۔ تم اپنی پختگی کی بنیاد پر کم وقت میں زیادہ اور دیر تک رہنے والی ترقی حاصل کرو۔ ظفر نے ماں کی بات گرہ سے باندھ لی۔ تعلیم کے ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد ایک پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ کئی برس اسی طرح گزرے۔ تعلیم ختم ہوئی تو جب اس کے دوسرے دوست ملازمتیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بہت بہتر ملازمت حاصل کر چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوران ملازمت اس نے شام کے اوقات میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ کچھ عرصے ہی میں ایک اور کمپنی میں اعلیٰ مینجمنٹ کی سطح کی ملازمت حاصل کر لی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کی والدہ نے اس کی شادی بہت اچھی جگہ کر دی، مگر اس کی بیوی انجم کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی بچوں کی پیمپرنگ کرنا، ان کے ناز و نخرے اٹھانا پرورش کا حصہ تھا۔ چنانچہ انجم کی توجہ ہمیشہ اسی بات پر رہتی تھی کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے اور دوسروں کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ جلد ہی مطالبات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسے اپنی ساس کا وجود بھی بوجھ لگتا تھا۔ ظفر نے ابتدا میں کچھ مزاحمت کی تو جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب یا تو ظفر ہمیشہ کے لیے ہتھیار ڈال دیتا یا پھر بیوی کے رنگ میں رنگ جاتا۔ ایسے میں اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، زندگی نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے تم نے حالات کو شکست دے کر فتح پانا سیکھی تھی۔ اب انسانوں کو جیت کر زندگی میں ایک اور فتح حاصل کرو۔ یہ جنگ جیت لو گے تو تمہاری اولاد بہت اچھی انسان بنے گی۔ قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم معاشرے کو اعلیٰ انسان فراہم کرو۔ ماں کی بات ظفر کے دل پر اثر کر گئی۔
اگرچہ اس کے لیے یہ صورتحال بہت نازک تھی، مگر اس نے حکمت کے ساتھ اس معاملے سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوری طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے بیوی کی ہر بات کو منع کرنے کے بجائے کچھ قابل قبول مطالبات پورے کر دیے۔ ساتھ ہی اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس صورتحال کا سبب انجم کی تربیت اور اس کا خاندان ہے۔ انجم کے خاندان میں صورتحال یہ تھی کہ اس کے 3 بھائی تھے۔ تینوں خوشحال تھے مگر خوش نہیں تھے۔ تینوں کی بیویاں بھی انہی کے مزاج کی تھیں۔ ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ مقابلے بازی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ہر کوئی ماں باپ سے فائدے اٹھانا چاہتا تھا مگر ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ میکے کی میراث سے جان چھڑائے بغیر انجم کی اصلاح بہت مشکل ہے، مگر ظفر جلد باز نہیں تھا۔ وہ بیوی کو توجہ دلانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا کہ اس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے لیے عذاب نہ بنے۔ کچھ ہی عرصے بعد ظفر کی ساس بیمار ہو گئیں، مگر ان کے ہر بیٹے اور بہو نے ذمہ داری اٹھانے کے بجائے دوسرے کے سر ڈالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یوں بڑھاپے میں ان کی مٹی پلید ہو گئی۔ ایسے میں ظفر انجم سے کہہ کر اپنی ساس کو اپنے گھر لے آیا۔ انجم تو خیر بیٹی تھی، مگر ظفر نے بھی بیٹے سے بڑھ کر ہر طرح جان و مال سے ان کا خیال کیا، ان پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انجم نے اپنے شوہر کو خواہشات پوری کرنے والی مشین کے بجائے ایک اعلیٰ انسان کے روپ میں دریافت کیا۔ ظفر نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انجم کو سمجھانا شروع کیا کہ اصل خرابی انجم کے انداز فکر میں تھی، جو اپنی ساس کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کسی بزرگ کی خدمت کرنا تو عظیم نعمت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے واضح کیا کہ وہ انجم کی خواہشات پر پیسہ لٹاتا رہتا تو اس کی والدہ کی مالی مدد نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے انجم کو یہ بھی سمجھایا کہ اس کے بھائیوں کے غلط رویے کی اصل وجہ مادی انداز فکر ہے، جس میں چیزوں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ انجم نے اس عرصے میں اپنے بھائیوں کا جو رویہ دیکھا تھا، اس آئینے میں اسے اپنے بھائیوں اور اپنے شوہر کا فرق واضح طور پر نظر آ گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ اسی راستے پر چلی تو اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی کرے گی جو اس کے بھائیوں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا، اور اگر وہ اپنے شوہر کی راہ چلی تو اس کی اولاد اس کے شوہر جیسی ہوگی۔ انجم نے فیصلہ کر لیا، اسے اپنی اولاد کو اپنے شوہر جیسا بنانا ہے۔ اس نے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے سابقہ رویے کی معافی مانگی، اپنے گھر کو ایک پرسکون جنت بنا دیا۔ اللہ نے کچھ ہی عرصے میں اس کی گود بھر دی۔ اب انجم اپنی ساس کی طرح ایک اور اعلیٰ انسان کی پرورش کر رہی ہے، جو آگے چل کر معاشرے میں نہ جانے کتنی خیر اور برکت پھیلائے گا۔ ٹی وی اور سکون۔ ٹی وی دیکھنا ایک تفریحی عمل سمجھا جاتا ہے۔ گھریلو خواتین اور بچوں کے علاوہ دن بھر دکان، دفتر، کاروبار اور بازار کی تھکن کے مارے ہوئے لوگ اپنی ذہنی اور جسمانی تھکان اتارنے کے لیے ٹی وی کو استعمال کرتے ہیں۔ خوشحال لوگوں کے گھروں میں عام طور پر بیڈ روم میں بھی ٹی وی ہوتا ہے، اس لیے وہ گھر آتے ہی بستر پر لیٹ جاتے اور ٹی وی کھول کر ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ رات گئے تک ان کا یہی شغل جاری رہتا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر حالات میں ٹی وی دیکھنے کا عمل سکون دینے کے بجائے انسان کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ بظاہر ایک انسان ٹی وی پروگراموں سے لطف اندوز ہوتا ہے، مگر در حقیقت ٹی وی کے ذریعے سے منتقل ہونے والا ذہنی دباؤ اس کے اعصاب کو بتدریج کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹی وی سے اعصابی دباؤ پیدا کرنے والی پہلی چیز بلند آواز ہے۔ موجودہ دور کے ڈرامے اور فلمیں تاثر کو بڑھانے کے لیے پس منظر کی موسیقی کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈائلاگ اور مناظر کی نوعیت کے لحاظ سے یہ موسیقی تیز اور کم ہوتی رہتی ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی کی آواز کو بار بار کم اور زیادہ کرتا رہے، اس لیے لوگ اتنی اونچی آواز کھولنے پر مجبور ہوتے ہیں جس سے ڈائلاگ سمجھ میں آ جائیں، اور اس دوران میں تیز اور تکلیف دہ حد تک اونچی موسیقی انہیں جبراً سننی پڑتی ہے۔
گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ شور سخت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، مگر جو لوگ پہلے ہی بازار اور سڑکوں پر دن بھر نوائز پولوشن کا شکار رہے ہوں، ان کے لیے تو یہ شور زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ لوگ اس شور کو تفریح کی خاطر گوارا کرتے ہیں، مگر کئی برسوں میں جا کر یہ انسانی اعصاب کو شکست و ریخت میں مبتلا کر دیتا ہے، جو آخر کار مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ انسانی اعصاب پر ٹی وی کا دوسرا حملہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میڈیا، شوبز، کھیل اور خبروں وغیرہ کی شکل میں جو کچھ نشر کرتا ہے وہ ہمارے جذبات کو عام معمولاتی زندگی سے کہیں زیادہ فعال کر دیتا ہے۔ اسپورٹس چینل پر کھیل میں ہار جیت کے سنسنی خیز لمحات، نیوز چینل پر نشر ہونے والی جنگ اور بدامنی کی خبریں، فلموں ڈراموں کے خوف، دہشت، سسپنس، غم و الم وغیرہ سے بھرپور مناظر جذبات پر غیر معمولی درجے میں اثر انداز ہو کر اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں یہ مناظر فوری طور پر تو کسی نقصان کا باعث نہیں ہوتے، لیکن ایک طویل مدت میں یہ مضبوط اعصاب کے لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ جذبات پر اثر ڈالنے والے ایسے ہی مناظر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ایسے مناظر اور ناچ گانوں کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کا دیکھنا ٹھیک نہیں، اس لیے ضمیر کی طرف سے ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف خارج سے آنے والا جذباتی دباؤ جب اس اندرونی دباؤ سے ملتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے انسان کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ اس طرح بظاہر مزے فراہم کرنے والی ایک چیز زہریلی گیس کی طرح انسان کے اعصاب کو گھلا دیتی ہے۔ ٹی وی کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے پروگراموں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر مصروفیت اور کام کو چھوڑ کر انہیں دیکھتے ہیں، جس کے بعد ان کاموں کو کرنے کا وقت نہیں رہتا یا پھر انسان انہیں ٹھیک طرح نہیں پورا کر پاتا۔ یہ چیز دیگر نقصانات کے ساتھ ایک نوعیت کا ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ ٹی وی کے ذریعے دباؤ پیدا ہونے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگ گھر آ کر اپنا بیشتر وقت اسی کام میں گزار دیتے ہیں، جس کے بعد وہ بہت سی ایسی چیزیں ترک کر دیتے ہیں جو دن بھر کی تھکان اور دباؤ کو دور کرنے والی ہیں۔ بیوی بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا، دوستوں سے گفتگو، اچھا مطالعہ اور چہل قدمی وغیرہ جیسی چیزیں جو انسان کی نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد ضروری ہیں، زندگی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر اور خود احتسابی کا عمل جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، معمولات میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتا۔ یہ سب چیزیں مل کر رفتہ رفتہ انسان کو ذہنی اور اعصابی تھکان کا شکار کر دیتی ہیں، جس کے بعد لوگ بہت سی عمومی اور سنگین بیماریوں کا آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں۔ آج کل بیماریوں کی کثرت کی جہاں کچھ اور وجوہات بھی ہیں، وہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ٹی وی نے انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں انسانوں کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ بآسانی بیماریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ٹی وی دور جدید کی ایک بڑی نعمت ہے، مگر یہ عقل مندی نہیں کہ اس نعمت کے غلط اور بیجا استعمال سے اسے اپنے لیے باعث زحمت بنا لیا جائے۔ اپنی زمین، یہ تیسری ملاقات تھی۔ پہلی دو ملاقاتوں میں وہ اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ حالات گرچہ بہت پریشان کن اور خراب ہیں، لیکن انہی حالات میں بڑی خیر، عافیت اور آسانی بھی پائی جاتی ہے۔ خاص کر کسی شخص کا اصل مقصود اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو تو یہی بہترین حالات ہے۔ مگر اب ایک اور مسئلہ آ گیا۔ یہ مسئلہ مختصراً
انہی کی زبانی سنیے۔ امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور ہم پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ حکومت میں سارے کرپٹ لوگ ہیں، سیاستدان مخلص نہیں۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ کام کیسے شروع ہوگا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے جواب میں عرض کیا، آپ کو معلوم ہے ملک میں ہزاروں لاکھوں ٹن فصلیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہر کسان اپنے حصے کی زمین پر محنت کر کے فصل بوتا ہے۔ زمین کم ہو یا زیادہ، ہر کسان کی ساری توجہ اپنی زمین کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کسان اپنی زمین پر کام چھوڑ کر بنجر زمینوں کا رونا رونے لگے تو پھر کوئی فصل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح آپ کا مسئلہ آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے ارد گرد کے قریبی لوگ ہیں۔ کام یہاں ہونا ہے، اصلاح یہاں سے ہونی ہے۔ یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں کہ دوسرے اپنے دائرہ عمل میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا کام ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی بد عملی اور بے عملی دیکھ کر جلتے اور کڑتے رہنا۔ ہم سب مل کر جب اپنی اپنی زمین پر کام کریں گے تو پھر ساری زمین کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوسری صورت میں نہ آپ کی اصلاح ہوگی، نہ آپ کے قریبی ماحول کی اور نہ دوسروں کی۔ میں خوش نصیب تھا، میری یہ بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی۔ گول اور مزاحمت۔ ہاکی ایک بے حد دلچسپ اور تیز رفتار کھیل ہے۔ اس میں کسی ٹیم کے جیتنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس نے مخالف ٹیم کے خلاف کتنے گول کیے ہیں۔ ٹیم کے 11 کھلاڑی مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ گیند اپنے گول میں جانے کے بجائے مخالف ٹیم کے گول میں جائے۔ اس مقصد کے لیے کھلاڑی مل کر کھیلتے، مخالف کھلاڑیوں کو ڈاج دیتے اور آپس میں گیند ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مخالف ٹیم کے آخری حفاظتی حصار یعنی ڈی میں داخل ہوتے اور پھر ہٹ لگا کر گیند کو گول میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخالف ٹیم اس عمل میں زبردست مزاحمت کرتی ہے، مگر ہاکی کے کھیل میں کوئی کھلاڑی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہاف سے گیند لے کر چلے اور مخالف ٹیم کے ہاف میں ان کی مزاحمت سے گھبرا کر خود ہی گیند چھوڑ دے۔ وہ آخری دم تک گیند مخالف گول میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاکی کے میدان کی طرح زندگی کے میدان میں بھی ہر انسان اپنے لیے ایک مقصد یا گول بناتا ہے اور پوری قوت سے اس کے حصول کے لیے سر گرم ہو جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے اس میدان میں بہت سے نادان لوگ اپنا ہدف اور گول متعین کرنے کے بعد بہت سا وقت، پیسہ اور توانائی اس کام میں لگاتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے میں معمولی مزاحمت اور پریشانی سے گھبرا کر اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے اپنے اہداف متعین کرتے اور پورے جوش سے ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، مگر حقیقت کی گرمی ان کے جوش کو بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہے اور ان کے حصے میں وسائل کی ضیاع، مقاصد سے محرومی اور زندگی میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ زندگی میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر اپنے اہداف کا تعین کرتے اور پھر ان کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ مزاحمت اور رکاوٹوں سے گھبرائے بغیر اپنے مقصد کے لیے بھرپور جدوجہد کرتے ہیں اور پھر جلد یا بدیر اپنا مقصد پا لیتے ہیں۔ آسودہ حال طبقات اور اسراف۔ مجھے 5 کلو گوشت دے دو، میرے لیے 2 کلو چکن ڈرم اسٹک صاف کر کے بنا دو، مجھے 2 کلو جھینگے اور 3 کلو مچھلی تول دو۔ پاکستان کے کسی بھی آسودہ حال علاقے کے بازار میں بولے اور سنے جانے والے یہ روزمرہ جملے ہیں، جہاں نئے ماڈل کی گاڑیوں سے اتر کر شاپنگ کے لیے آتے ہوئے مرد و خواتین دکاندار سے قیمت پوچھے اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر بے دریغ اشیاء خور و نوش خریدتے ہیں۔
بڑی بڑی سپر مارکیٹوں میں ٹرالی بھر کر ہزاروں روپے کا سودا خریدنے، شاپنگ سینٹرز سے ہر ماہ نئے کپڑے اور جوتے، ہر تقریب کے لیے نئے زیور بنوانے، اور ہر برس فرنیچر اور گاڑی بدلنے والے بھی یہی آسودہ حال لوگ ہیں، جن کی راہ میں مہنگائی کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے اور نہ انہیں تنگی ہی کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں حرام کھانے والے وہ لوگ ہی نہیں ہوتے جنہیں جہنم کی آگ میں جلنے سے قبل اپنی کمائی ہوئی غلاظت کو کہیں نہ کہیں خارج کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایماندار تاجر، کارپوریٹ ملازمین اور دیگر پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں جن کے ذرائع آمدن پر کوئی انگلی اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔ خدا نے آزمائش کے اصول کے تحت ان کو مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس مال سے جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں خریدتے ہیں، یا وہ فانی لذتیں اور عارضی سہولیات جنہیں چھوڑ کر چند برس کے اندر اندر انہیں پروردگار کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب سوال صرف مال کمانے سے متعلق ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے خرچ کیا۔ یہ سوال اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے مال خرچ کرنے کو بڑی تفصیل سے اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کے مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی نے یہ مال انسان کو عطا کیا ہے۔ اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ لوگ اس مال کو اپنی ضروریات یا زندگی کی خوبصورتی حاصل کرنے پر خرچ نہ کریں، بس اس کی منشا یہ ہے کہ لوگ مال خرچ کرتے وقت اسراف اور فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کے لیے شیطان کے بھائی کی تعبیر بڑی معنی خیز ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی بغض اور عداوت پیدا ہو جائے۔ جب لوگ بے جا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کبھی اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، جو ایک بنیادی دینی مطالبہ ہے۔ اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنا مال ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے خرچ کرنا جب معمول بن جائے تو اس کا نتیجہ طبقاتی کشمکش، حسد اور نفرت کی شکل میں نکلتا ہے۔ غربا امیروں سے نفرت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے مجرم اور ڈاکو پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یوں بے جا خرچ کرنے والے لوگ معاشرے میں نفرت، دشمنی اور فساد پیدا کرنے کا سبب بن کر شیطان کے مقاصد پورا کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات پوری کرنا ہر شخص کا حق ہے، مگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جنت میں وہ خدا کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ کامیابی صرف اس شخص کا مقدر ہے جو اس دنیا میں اپنی ضروریات کو بے روک ٹوک بڑھنے نہ دے، بلکہ ان کی حد بندی کرے، اپنی غیر ضروری خواہشات پر قابو پائے۔ وہ بے شک اپنی دنیا کی تعمیر پر خرچ کرے، مگر اس کے ساتھ وہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر کے آخرت میں بھی اپنا سرمایہ محفوظ کرے۔ یہ کام کوئی فضول خرچ آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے شخص کے پاس کبھی پیسے نہیں بچتے۔ فضول خرچ شخص اس دنیا میں شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آنے والی دنیا میں وہ اپنے اسی بھائی کے ساتھ
जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा। मुआशरती बुराइयां और हमारा रवैया। मुझे टेलीविज़न पर इंटरव्यू के लिए बराह रास्त और रिकॉर्ड शुदा दोनों किस्म के प्रोग्रामों में शिरकत का मौका मिला है। बराह रास्त प्रोग्रामों के बरअक्स रिकॉर्ड शुदा प्रोग्राम को कभी वक्त पर शुरू होते मैंने नहीं देखा। बिलखुसूस पहली दफ़ा जब मुझे इसका अंदाज़ा न था तो बड़ी कोफ्त उठानी पड़ी। मैं दिए हुए वक्त पर जब स्टूडियो पहुंचा तो मालूम हुआ कि प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेज़बान और तकनीकी अमला सब गायब हैं। बाद में प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ने माजरत करते हुए कहा कि हमारा हर मेहमान दिए हुए वक्त के 2 घंटे बाद आता है। आप चूंकि बदकिस्मती से वक्त पर आ गए इसलिए आपको जहमत हुई। प्रोड्यूसर साहब ने जो कुछ फरमाया वो गलत ना था। ये हमारी सोसाइटी का आम रवैया है कि इज्तिमाई तकरीब और मामलात में जो वक्त दिया जाता है उसकी पाबंदी करने वाला बेवकूफ़ बनकर रह जाता है। मसलन किसी शादी कार्ड को पढ़िए, उस पर तकरीब का वक्त 9 बजे लिखा होगा, मगर मकाम तकरीब पर जाकर देख लीजिए 10 बजे तक मेज़बानों, 11 बजे तक मेहमानों और 12 बजे तक निकाह के आसार नज़र नहीं आएंगे। इनफरादी मामलात में भी हमारा यही रवैया है। हम मुलाकात का एक वक्त तय करते हैं और बिला उज़्र उससे घंटा या निस्फ आगे पीछे करना हमारे लिए कोई मसला नहीं होता। हम एक काम को जिस वक्त पर करके देने का वादा करते हैं कभी उसे पूरा करना ज़रूरी नहीं समझते। हमारा ये रवैया बिलाशुबा हमारे अखलाक़ी ज़वाल की एक खुली निशानी है। इस ज़वाल का सबब यह है कि जब कभी हम इस्लाह की बात करते हैं तो इससे हमारी मुराद हमेशा दूसरे लोग होते हैं। अपनी ज़ात को हम कभी इस इस्लाह का निशाना बनाने की कोशिश नहीं करते। इससे बढ़कर ये कि अपनी बदअमलियों की दसियों तौजीहात हमारी ज़ुबान की नोक पर रखी रहती हैं। मसलन कुछ अरसे कबल मैंने एक मुआशरती मसले कतार ना बनाने पर एक मजमून लिखा। उसमें नमाज के हवाले से ये बयान किया गया था कि मुनज़्ज़म तरीक़े पर बाजमात नमाज पढ़ने वालों को कतार की ज़्यादा पाबंदी करनी चाहिए, जबकि इसके बरअक्स अहले मगरिब इस मामले में ज़्यादा बाशऊर साबित होते हैं। उस मज़मून पर एक साहब ने यह तबसरा फरमाया कि कतार बनाना यहूदियों का तरीक़ा है। ये तबसरा उस मनफी सोच की अक्कासी करता है जो हमारे मुआशरे के एक आम आदमी के दिलो दिमाग में रच बस गई है। इस सोच में हम अपने गलत आमाल की कोई ना कोई तावील अपने पास रखते हैं, चाहे वो तावील इंतहाई नामाकूल ही क्यों ना हो। यही वो सोच है जो पहले मरहले पर खैर व शर का शऊर ख़त्म करती और फिर खैर को शर और शर को खैर बना देती है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़यां जाता रहा। ताहम जो लोग किसी बुराई को बुराई मानते हैं वो भी अपने अंदर इतना हौसला पैदा नहीं करते कि ख़राबी के इस धारे में शामिल होने के बजाय अव्वलीन इस्लाह करने वाले बन जाएं। हालांकि अगर कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़ें तो दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम हो सकती है, जिसके नतीजे में मज़ीद लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक आम इंसान लफ्ज़ों की नहीं मिसालों की पैरवी करता है। मसलन शादी की तकरीबात में ताख़ीर से हर शरीफ आदमी नाला है, मगर कोई आगे बढ़कर इस मामले को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मामूली उज़्र की आड़ लेकर पीछे हट जाता है। ताहम इस सिलसिले में हमारे एक अजीज़ दोस्त ने बड़ी अच्छी मिसाल कायम की। उन्होंने अपने बच्चों की शादी में वक्त की पाबंदी की ये आला मिसाल कायम की कि कार्ड पर लिखे हुए वक्त पर लाज़िमन खाना खोल दिया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि मेहमानों की तो खैर है, मगर ससुराल वालों का आप क्या करते हैं? कहने लगे, अगर वो ताख़ीर से आएंगे तो मैं इंतज़ार करके उनके साथ खाऊंगा, मगर उनकी वजह से वक्त की खिलाफ वर्जी करके दूसरों को तकलीफ़ में नहीं डालूंगा। ये एक मिसाल है जो बताती है कि अगर इस्लाह के मामले में इंसान यकसू हो और हिम्मत कर ले तो सब कुछ हो सकता है। यही वो हिम्मत है जो एक दफ़ा कुछ लोगों में पैदा हो जाए तो मुआशरे में खैर का उनसर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारा एक और मसला ये भी है कि हम अखलाकी मामलात का मज़हब से कोई ताल्लुक़ महसूस नहीं करते, बल्कि जैसा कि ऊपर ज़िक्र हुआ इसे ईसाई यहूदियों की कोई बिद्दत समझते हैं। मज़हब जो मुआशरे
اور مشکلات سے ٹکرانے کا سب سے بڑھ کر حوصلہ دیتا ہے، ہمارے ہاں بے روح پوجا پاٹ اور بے معنی رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ مذہب کی کل تعلیم یا تو اخلاقی نوعیت کی ہے یا ان کے نتائج اخلاقی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی وقت کی پابندی کے مسئلے کو لے لیجئے۔ وقت کی پابندی کرنا ایفائے عہد کی ایک شکل ہے۔ اب دیکھیے دین کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ مسند احمد۔ قرآن و حدیث کے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ایک سچا مومن اخلاقی دنیا میں بھی اعلیٰ ترین انسان ثابت ہوتا ہے۔ اگر اخلاقی دنیا میں کسی کا رویہ درست نہیں تو وہ جان لے کہ اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ ہیلمٹ۔ پچھلے دنوں شہر کراچی میں ہیلمٹ پہننے کی پابندی لگی۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، مگر جب پولیس نے مقررہ تاریخ کے بعد سختی کرنی شروع کی تو لوگ ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے کہ پولیس اہلکار جگہ جگہ ناکے لگا کر موٹر سائیکل سواروں کو روکتے اور ہیلمٹ نہ ہونے پر انہیں جرمانے کرتے یا ان سے رشوت لے کر انہیں جانے دیتے۔ انہی دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے تو بتانے لگے کہ راستے میں 2 جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دونوں جگہ پیسے دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ 300 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ 3 گنا قیمت پر 900 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ بعض جگہ ٹھیلوں پر ہیلمٹ فروخت ہونے لگے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ چوروں اور رہزنوں نے ہیلمٹ چوری کرنا اور چھیننا شروع کر دیے۔ تاہم یہ صورتحال زیادہ عرصے جاری نہیں رہ سکی۔ تھوڑے دنوں میں حالات معمول پر آ گئے، یعنی پولیس کی مہم ٹھنڈی پڑ گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ہیلمٹ کے بغیر اب دوبارہ موٹر سائیکل چلاتی ہے اور کوئی انہیں روکتا ٹوکتا نہیں۔ اس صورتحال کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وقفے سے کوئی حکومتی یا سرکاری اہلکار کسی ہیلمٹ درآمد کرنے والے تاجر سے بھاری رشوت لیتا ہے اور پھر ہیلمٹ کی پابندی کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تاجر جب بھاری منافع پر اپنا امپورٹ کیا ہوا مال بیچ دیتا ہے تو پولیس سختی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بار بار یہ کہانی دہرائی جاتی ہے اور تاجر اور حکام دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے لوگ اگر ذہنی طور پر کسی قانون کی پابندی کے لیے تیار نہیں تو زور اور زبردستی کے ساتھ زیادہ عرصے تک ان سے اس قانون کی پابندی نہیں کرائی جا سکتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس، حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعداد میں عوام سے کہیں کم ہوتے ہیں۔ دوسرے، انہیں کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس نہیں لینا ہوتا بلکہ ہزارہا قوانین اور ضابطوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کسی خاص قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو زیادہ عرصے تک بل جبر اس کی پابندی کرانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں لوگوں کی ذہنی ساخت اور تربیت کی کمی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت پڑھے لکھے اور باشعور شخص کا واقعہ بیان کروں گا۔ ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ نہیں پہنتے، حالانکہ یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ساری زندگی میں نے موٹر سائیکل چلائی ہے، آج تک تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ لوگ اتنی بنیادی بات بھی نہیں جانتے کہ ایکسیڈنٹ زندگی میں بار بار نہیں ہوتا، مگر جب کبھی ہوتا ہے تو ہیلمٹ موت و زندگی کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب عوام اس رخ پر سوچتے ہوں تو محض قانون کے زور پر اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسا کہ شروع میں نے بیان کیا ہے کہ رشوت پنپنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر مہنگے داموں چیزیں فروخت کرنے والے تاجروں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ صرف ہیلمٹ کا واقعہ ہی اس بات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں، بلکہ جہیز، شادی کے کھانے پر پابندی وغیرہ کے قوانین کا حشر بھی سب کے سامنے ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ قوم کو باشعور اور تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ہمارے تعلیمی نصابات میں
ایران اور توران کی خبریں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے شہریت کا شعور، سوک سینس پیدا کرنے اور اخلاقیات کے بیچ کی آبیاری کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ ایسے میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں، اپنی جان، مال، آبرو کے تحفظ کے لیے بھی اور دوسرے کے تحفظ کے لیے بھی محتاط اور ذمہ دارانہ انداز سے زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ تیز رفتاری سے پرہیز اور ہیلمٹ پہن کر اسکوٹر چلانا اسی ذمہ دارانہ طرز زندگی کا ایک اظہار ہے جس میں انسان اپنی جان کو بھی تحفظ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نقصان جو اگر پہنچ جائے تو زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔